اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت آں درویش کے در ہرات غلامان امید خراسانی را آراستہ دید براسپان تازی با قباہائے زربفت و کلاہائے مغرق وغیرہ آں پرسید کے اینہا کدام امیر نند او چہ شاہانند گفتند او را کہ اینہا امیران نیستند اینہا غلامان امید خراسان اند رو با آسمان کرد کہ اے خداوند غلام یرو ردن از امید بیاموز آنجا مستوفی را امید گویند، یعنی اس فقیر کی حکایت جس نے امید خراسانی کے غلاموں کو ہرات میں دیکھا بنا ٹھنا، عربی گھوڑوں پر زربفت کی قبائیں پہنے ہوئے اور کڑھائی سے کڑھی ہوئی ٹوپیاں اوڑھے ہوئے۔ اس نے پوچھا یہ کون سے سردار ہیں اور کیسے بادشاہ ہیں؟ لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ سردار نہیں ہیں، یہ امید خراسانی کے غلام ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف منہ کیا کہ اے اللہ تعالی، غلاموں کو پرورش کرنا عید سے سیکھ لے، وہاں وزیر اعظم کو عمید کہتے ہیں۔ ایک منہ پھٹ نے ہرات میں جب اس نے ایک سردار کے غلام کو دیکھا، اطلس کا لباس، سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے جا رہا تھا، اس نے آسمان کی جانب منہ کیا کہ اے خدا، اس احسان والے آقا سے تو غلام رکھنا کیوں نہیں سیکھ لیتا؟ اے خدا، بندہ پروری سیکھ لے ہمارے شہر کے اس رئیس اور برگزیدہ سے۔ وہ محتاج اور ننگا اور بے سر و سامان تھا، جاڑے میں ہوا سے کانپ رہا تھا۔ اس بے خود نے بے تکلفی برتی اور پھکڑ پن سے اس نے جرت کی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس حکایت سے یہ بتایا ہے کہ جس طرح بادشاہوں کے سب غلام یکساں نہیں ہیں، اسی طرح اللہ کے سب غلام یکساں نہیں، اخلاص کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ امید کے غلام پورے شخص تھے۔ امید مستوفی، خراسان ایک ملک ہے جس کا پایہ تخت ایک زمانے میں ہرات تھا۔ یعنی وہ درویش اگرچہ اہل اللہ میں سے تھا، لیکن اس کی حالت نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اللہ کے تقرب کے بھروسے پر یہ کہہ گزرا۔ مراد اس درویش کی حالت ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہزاروں بخششوں پر اس کو بھروسہ تھا، کیونکہ معرفت الا اللہ تعالی، معرفت والا اللہ تعالی کا مصاحب ہوتا ہے۔ اگر بادشاہ کا مصاحب گستاخی کرے تو نہ کرنا، کیونکہ تو وہ سہارا نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالی نے کمر عطا کی اور کمر پیٹی سے بہتر ہے۔ اگر کوئی تاج دیتا ہے تو اس نے سر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن بادشاہ نے سردار پر تہمت لگا دی اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ ان غلاموں کو سزا دی کہ آقا کا خزانہ جلد دکھاؤ، اے کمینوں اس کا راز مجھے بتا دو، ورنہ میں تمہارا حلق اور زبان کاٹ ڈالوں گا۔ ایک مہینے تک ان کو ستایا، دن رات شکنجہ اور دباؤ اور تکلیف تھی۔ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک غلام نے بھی ہمت کر کے آقا کا راز نہ کھولا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بعض مقربین بارگاہ خصوصی رحم و کرم کی بنیاد پر ایسی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ عوام کے لیے اس طرح کی بات مناسب نہیں ہے۔ مولانا امید کی عطا سے اللہ تعالیٰ کی عطا کی افضلیت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس درویش کو اس وقت جواب نہ دیا جب وہ امید بادشاہ کا معطوب بنا، تو حاطف غیبی نے جواب دیا۔ امید کے غلام امید کے اس قدر وفادار ثابت ہوئے کہ سزائیں برداشت کیں، لیکن امید کا راز نہ کھولا۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
غیبی آواز نے اس سے خواب میں کہا کہ اے سردار، غلام بننا بھی سیکھ لے اور آ جا۔ اے یوسفوں کی پوستین پھاڑنے والے، اگر تجھے بھیڑیا پھاڑے تو وہ اپنے سبب سے سمجھ، کیونکہ جو تو نے سارے سال بنتا ہے وہ پہن، تو جو سارے سال بوتا ہے وہ کھا۔ یہ ہر وقت کے رنج تیرا کارنامہ ہے۔ قلم لکھ کر خشک ہو گیا کہ یہ معنی ہے، کیونکہ ہماری سنت بھلائی سے منحرف نہیں ہوتی ہے۔ نیک کے لیے نیکی ہوتی ہے، برے کے لیے برائی ہے۔ کام پر لگا رہ، کیونکہ سلیمان زندہ ہے۔ جب تک تو لوہے سے اس کی تلوار کاٹ کرنے والی ہے، جب تک تو دیو ہے اس کی تلوار کاٹ کرنے والی ہے۔ جب فرشتہ بن گیا تلوار سے محفوظ ہے۔ سلیمان سے فارغ اور ڈر سے نجات پا گیا ہے۔ سلیمان سے اسے کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ وہ دیو کا دشمن ہے۔ اس سے فرشتے کو امن حاصل ہے۔ سزا کا حکم دیو پر لگتا ہے نہ کہ فرشتے پر۔ تکلیف زمین پر ہے نہ کہ آسمان پر۔ اس جبر کے عقیدے کو چھوڑ، کیونکہ خالی ڈھول ہے، تاکہ تو سمجھ جائے کہ جبر کے راز کا راز کیا ہے۔ کاملوں کی جماعت کے جبر کو چھوڑ دے، تاکہ تجھے اس جبر کا پتہ لگ جائے جو جان جیسا ہے۔ معشوقی چھوڑ اور عاشقی کر، اے وہ شخص جس نے گمان کر لیا ہے کہ تو حسین اور بڑھا ہوا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب اللہ کی جانب سے اس درویش کو جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ تو امید سے غلام پروری کیا سیکھے گا، تو امید کے غلاموں سے بندگی سیکھ لے۔ انسان جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی نتائج سامنے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یعنی جو مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہاری لائی ہوئی ہے، سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن پاک میں ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سلیمان سے مراد شاہ حقیقی ہے اور دیو سے مراد نفس امارہ ہے۔ قرآن پاک میں ہے، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نیکوں کو عذاب سے امن حاصل ہے۔ سزا کا حکم شیطان صفت کے لیے ہے۔ جب انسان ملکوتی بن جائے تو پھر راحت ہی راحت ہے۔ یہ جبر مذموم کا عقیدہ جو ترک اطاعت پیدا کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر فنا کا درجہ اختیار کر۔ جب تجھے جبر محمود کا پتہ چلے گا اور معلوم ہوگا کہ تجھے اختیار خداوندی حاصل ہے اور تیرا ہر عمل اختیار خداوندی سے صادر ہوتا ہے۔ جبر محمود بڑی قیمتی چیز ہے۔ معشوقوں کا سا ناز چھوڑ کر عاشقوں کا سا نیاز پیدا کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے وہ کہ معانی میں رات سے بھی زیادہ خاموش ہے۔ اپنی گفتگو کا خریدار کب تک تلاش کرے گا؟ تیرے سامنے تیری خاطر سے وہ جھومتے ہیں، ان کے شوق تیری عمر برباد ہو گئی، ان کے شوق میں تیری عمر برباد ہو گئی۔ تو مجھ سے کہتا ہے کہ حسد کرنے میں نہ لگ، ناچیز کے فوت ہو جانے پر کوئی کیا حسد کرے۔ اے بارسوخ، کمینوں کو تعلیم دینا، ڈھیلے پر اچھے نقش بنانا ہے۔ اپنے آپ کو عشق اور نظر کی تعلیم دے، کیونکہ وہ پتھر کی لکیر کی طرح ہے۔ تیرا نفس وفاداری میں تیرا شکر گزار ہے۔ غیر فنا ہو گیا، کہاں ڈھونڈتا ہے کہاں؟ جب تک تو دوسروں کو بڑا عالم اور اونچا بناتا رہے گا، اپنے آپ کو بد عادت اور خالی کرتا رہے گا۔ جب تیرا دل عدن سے وابستہ ہو گیا، ہاں کہتا رہ، خالی ہونے سے ہراساں نہ ہو۔ کل کا حکم ان کو اس لیے آیا کہ اے راست رو، کہیے کم نہ ہوگا، یہ دریا ہے۔
تم خاموشی سے سنو، انصتو یعنی کہ اپنے پانی کو لغو باتوں سے خبردار تباہ نہ کر، کیونکہ باغ پیاسا ہے۔ اے باوا، اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، اس بات کو چھوڑ، انجام پر نظر کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، تو اپنی لچھے دار تقریروں پر نازاں ہے جو معانی سے بالکل خالی ہیں، اور تو اپنی ان تقریروں سے خریدار ڈھونڈتا ہے۔ یہ تیری تقریریں سننے والے محض تیرے لحاظ میں جھوم رہے ہیں، اور تو ان کے عشق میں عمر برباد کر رہا ہے۔ جب میں تجھے ان لچھے دار تقریروں سے روکتا ہوں تو مجھ پر حسد کا الزام لگاتا ہے، حالانکہ ان لچھے دار تقریروں کے حاصل نہ ہونے پر کوئی کیا حسد کرے گا، یہ خود بیکار ہیں۔ عوام میں تقریریں کر کے واہ واہ کرانا مٹی کے ڈھیلے پر باریک نقش و نگار کرنا ہے جو قائم نہیں رہ سکتا۔ اپنی صلاح کر، اپنی اصلاح کر اور اپنے آپ کو عشق کی تعلیم دے، یہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ دوسروں کو واعظ کی تلقین سے اپنی اصلاح بہتر ہے۔ یہ شبہ ہوا کہ بہت سے حقیقی بزرگ مریدوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، تو اس سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ جو بزرگ ایسے ہیں کہ ان کا اتصال دریائے وحدت سے ہو گیا ہے، وہ تعلیم دیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ اقامت کی جنتیں اور دال کے زبر سے شہر کا نام ہے جہاں سے عقیق آتا ہے، یہاں مراد دریائے وحدت ہے۔ قرآن پاک میں ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے کلمات کے لیے اگر سمندر روشنائی بنے تو وہ اس سے پہلے ختم ہو جائیں گی کہ خدا کے کلمات ختم ہوں۔ قرآن پاک میں ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو کان دھرو اور خاموش رہو۔ یعنی لچھے دار تقریروں کی برائی یہاں پیش کی گئی ہے، اپنے انجام کی فکر کر۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ تیرے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تیری ہنسی اڑاتے ہیں، اور وہ عاشق نہیں ہیں۔ تیرے عاشق کرم کے پس پردہ ان کو تو لمحہ بلمحہ اپنے لیے نعرے لگاتے ہوئے دیکھ لے۔ تو ان غیب کے عاشقوں کا عاشق بن، چند روزہ عاشق نہ بن۔ دھوکے اور کشش سے انہوں نے تجھے کھایا، سالوں تو نے ان کی جانب سے ایک رتی نہ دیکھی۔ عام راستے پر تو کب تک مجمع لگائے گا؟ تو نے مقصد کی تلاش کی، کوئی مقصد پورا نہ ہوا۔ تندرستی میں سب دوست اور ساتھی ہیں، درد و غم کے وقت سوائے خدا کے کون دوست ہے؟ دانتوں اور آنکھوں کے درد کے وقت کوئی شخص تیری دستگیری کرتا ہے سوائے خدا کے؟ تو اسی درد اور مرض کو یاد رکھ، ایاز کی طرح پوستین سے عبرت حاصل کر۔ پوستین تیرے درد کی حالت ہے جو اس ایاز نے ہاتھ سے پکڑی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اے لچھے دار تقریریں کرنے والے، یہ سامعین تیرے حقیقی عاشق نہیں ہیں، یہ تو تیرا مذاق اڑاتے ہیں۔ تیرے عاشق تو وہ ہیں جو تیری اصلاح کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو ان عاشقوں کا عاشق بن اور چند دنوں کی واہ واہ کرنے والوں سے گریز کر۔ ان چند روزہ عاشقوں نے تجھے ضائع کر رکھا ہے، ان سے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ عوام کا مجمع لگانے سے تیرا کوئی صحیح مقصد پورا نہ ہوا۔ یہ تیرے عاشق راحت کے ساتھی ہیں، مصیبت کے وقت کا ساتھی صرف خدا ہے۔ اس درد کے وقت کو اسی طرح پیش نظر رکھ جس طرح ایاز اپنی پرانی پوستین کو پیش نظر رکھتا اور اس سے عبرت حاصل کرتا رہتا تھا۔ ایاز پوستین سے عبرت حاصل کرتا تھا تو مصیبت کے وقت سے عبرت حاصل کر لے۔ جب تک عشق خداوندی حاصل نہیں ہوتا، انسان کی زبان بہت چلتی ہے اور اشکال و جواب میں زیادہ اور زبان درازی کرتا رہتا ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض جواب گفتن آں کافر جبری آں مومن سنی را کے با سلام او ترک اعتقاد جبرش دعوت می کرد او دراز شدن مناظرہ از طرفین کے مادہ اشکال و جواب را نبرد الا عشق حقیقی کے او را پر وائے آن نمانند ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یعنی اس جبری کافر کا دوبارہ اس سنی مومن کو جواب دینا جو اس کو اسلام اور جبر ترک کرنے کی دعوت دے رہا تھا، اور دونوں طرف سے مناظرے کا دراز ہونا، کیونکہ اعتراض اور جواب کے مادے کو سوائے حقیقی عشق کے کوئی چیز ختم نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کو اس کی پرواہ نہیں رہتی، اور یہ اللہ تعالی کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ جبری کافر نے جواب دینا شروع کیا جس سے وہ زیادہ بولنے والا شخص حیران ہو گیا، لیکن اگر میں وہ جوابات اور سوال سب بیان کر دوں اس بات سے رہ جاؤں گا، ہمیں اس سے زیادہ اہم باتیں کہنی ہیں جن سے تیری سمجھ بہتر نشانی حاصل کر لے گی۔ اے سنگ دل، اس بحث میں سے میں نے تھوڑا سا کہہ دیا، تھوڑے سے سب قاعدہ کھل جاتا ہے۔ جبری اور قدریوں کے درمیان حشر و نشر تک ایسی ہی بحثیں ہیں۔ اگر اپنے مخالف کی مدافعت سے عاجز آ جاتے تو ان کا مذہب باطل ہو جاتا، اگر جواب میں ان کا مخلص نہ ہوتا تو اس ہلاکت کے راستے سے بھاگ جاتے۔ چونکہ اس روش کی ہمیشگی کا فیصلہ ہو چکا تھا تو ان کو دلائل سے خدا پرورش کرتا ہے، تو ان کی دلائل سے خدا پرورش کرتا ہے تاکہ مخالف کے اعتراض سے ملزم نہ بنے، تاکہ مخالف کے اقبال سے محفوظ رہے، تاکہ یہ 72 ملتیں ہمیشہ قیامت کے دن تک دنیا میں باقی رہیں، چونکہ یہ تاریکی اور غیب کی دنیا ہے، سایہ کے لیے زمین درکار ہے، تاکہ یہ 72 فرقے قیامت تک رہیں۔ بدعتی کی گفتگو کم نہ پڑے، قیمت کے اعتبار سے اس خزانے کی عزت ہوتی ہے جس پر بہت سے کفل ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ان نصیحت کی باتوں سے فہم میں روشنی پیدا ہوگی۔ مختلف فرقوں کی یہ بحثیں قیامت تک ختم نہ ہوں گی، کیونکہ دنیا میں 72 فرقے باقی رہنے ہیں۔ ہر فرقے والے کو ایسے دلائل عطا کر دیے گئے ہیں کہ مخالف سے عاجز نہ آ جائے، یعنی مخالف اس پر غلبہ حاصل نہ کر سکے۔ جب سورج غروب کر جاتا ہے تو زمین کے جس رخ سے اس نے غروب کیا ہے اس کا سایہ فضائے آسمانی تک پھیل جاتا ہے۔ دنیا میں ظلمت اور تاریکی ہے، یہاں حق اس قدر واضح نہیں ہے، باطل دلائل سے حق پوشیدہ ہو جاتا ہے۔ قیمتی خزانہ ہوتا ہے، جس قدر قیمتی خزانہ ہوتا ہے اتنے ہی اس پر کفل زیادہ ہوتے ہیں، اسی لیے حق مذہب جو قیمتی چیز ہے اس پر باطل ملتوں کا کفل ان پر باطل ملتوں کے کفل لگے ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے مصیبت زدہ، مقصد کی عزت ہے، گھاٹی کا خمدار راستہ اور ڈاکو وہ گوشہ کعبہ کی عزت ہے، اور بدوؤں کی چوری اور صحرا کا طول جو روش اور راہ قابل ستائش نہیں ہے، وہ گھاٹی اور مانع اور ڈاکو ہے۔ یہ روش اس کی مخالف اور کیناور بنی، یہاں تک کہ مقلد دونوں راستوں میں حیراں ہو گیا۔ روش میں ہر دو ضدوں کی سچائی خیال کرتا ہے، ہر فریق اپنی راہ پر خوش طبع ہے۔ اگر اس کے پاس جواب نہ ہو تو جھگڑا ختم ہو جائے، اسی وقت سے قیامت کے دن تک کے لیے کہ ہمارے بڑے اس جواب کو جانتے ہیں، اگرچہ درست بات ہم سے مخفی ہو گئی ہے۔ وسوسے کے لیے مجھ کا عشق ہی ہے اور بس۔
ورنہ وسوسہ کو کس نے بند کیا ہے؟ عاشق بن، حسین معشوق تلاش کر، نہر در نہر مرغابی کا شکار کرتا رہ۔ تو اس پانی سے کیا فائدہ اٹھائے گا جو تیری آبرو برباد کر دے؟ تو اس سے کیا سمجھ سکتا ہے جو تیری سمجھ کو کھا لے؟ ان عقلی باتوں کے علاوہ معقول باتیں تو عشق میں شوکت والی اور قیمتی پائے گا۔ اے اس تیری عقل کے سوا اللہ کے پاس عقلیں ہیں جن سے آسمان کے اسباب کی تدبیر ہوتی ہے۔ تو اس عقل کے ذریعے رزقوں کو حاصل کرے گا، تو اس دوسری سے آسمان طبقوں کو بستر بنا لے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، مقصد جس قدر عزیز ہوگا اس قدر اس تک پہنچنے کا راستہ پیچ در پیچ ہوگا اور رہزن کا خوف ہوگا۔ کعبے کا دور دراز گوشے میں ہونا اور پھر وہاں بدوؤں کی ڈاکہ زنی اور صحرا کا طول کعبہ کے باعزت ہونے کی دلیل ہے۔ باطل فرقوں نے جو روش اور راہ اختیار کر رکھی ہے وہ سیدھے راستے کے لیے گھاٹی اور مانع اور ڈاکو ہے۔ باطل فرقوں کی روش صحیح راستے کی دوش کے مخالف ہے۔ اس کی وجہ سے تقلید کرنے والا حیران ہو جاتا ہے کہ کس راستے کو اختیار کرے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دونوں راستے درست ہیں۔ اگر باطل فرقہ والا لاجواب ہو جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ یہ کہہ دے کہ سوال کا جواب مجھے نہیں آتا، میرے بڑے جانتے ہوں گے۔ اس طرح کے وساوس صرف عشق خداوندی سے مٹ سکتے ہیں۔ وساوس اسی طریقے پر مٹیں گے کہ راہ عشق اختیار کر اور اس کا راہبر تلاش کر لے۔ جن دلائل عقلیہ سے تو وساوس کو دور کرنا چاہتا ہے وہ بیکار ہیں۔ دلائل عقلیہ سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان سے وہ معقولات بہتر ہیں جو علوم کشفیہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ عقل معاش سے صرف دنیاوی روزی حاصل ہوتی ہے۔ عقل معاد آسمانوں کو اپنا فرش بنا لیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے 10 گنے سے 700 گنے تک عطا کر دے۔ جب تو اللہ تعالیٰ کے عشق میں عقل کی بازی لگائے۔ ان عورتوں نے جب عقلیں ہار دیں وہ یوسف علیہ السلام کے عشق کے چھجے پر چڑھ گئیں۔ عمر کے ساقی نے ایک دم ان کی عقل لے لی۔ باقی عمر کے لیے ان کا عقل سے پیٹ بھر گیا۔ سینکڑوں یوسفوں کی اصل اللہ تعالیٰ کا حسن ہے۔ اے عورت سے کم اس حسن پر قربان ہو جا۔ اے جان، عشق بحث کو کاٹ دیتا ہے اور بس، کیونکہ وہ گفتگو کے معاملے میں فریاد رس بن جاتا ہے۔ عشق سے گویائی پر حیرت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کا پتہ نہیں رہتا کہ وہ گفتگو کرے، کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ اگر جواب دیا موتی اس کے ہونٹ سے باہر نکل پڑے گا۔ بھلے اور برے سے ہونٹ خوب بالکل بند کر لیتی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ منہ میں سے موتی گر جائے۔ جیسا کہ ان صحابی نے فرمایا ہے، جب نبی ہم ناکاروں کو سناتے ہیں نچھاور کرنے کے وقت وہ برگزیدہ رسول ہم سے سینکڑوں وقار اور حضور قلب چاہتے ہیں، جس طرح کہ تیرے سر پر پرندہ ہو جس کے اڑ جانے سے تیری جان لرزتی ہو۔ تو جگہ سے ہل نہ سکے گا تاکہ تیرا حسین پرند ہوا نہ پکڑ لے۔ تو سانس نہ لے سکے گا، کھانسی کو روک لے گا تاکہ وہ ہوا نہ اڑ سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، عقل معاد نیکی کراتی ہے جس کا ثواب 10 گنے سے 100 گنے تک ملتا ہے۔ اللہ تعالی یعنی زنا سے مراد مصری عورتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال اللہ تعالیٰ کے جمال کا پرتو تھا۔ مشہور مقولہ ہے، من عرف ربی کل لسانہ، جس شخص نے اپنے خدا کو پہچان لیا اس کی زبان کند ہو گئی۔ عشق ایسی حیرت پیدا کر دیتا ہے جس سے گویائی عاجز آ جاتی ہے۔ عاشق ڈرتا ہے کہ اگر وہ زبان کھولے گا عشق کا راز ظاہر ہو جائے گا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کچھ بیان فرماتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہدایت تھی کہ وہ خاموشی سے سنیں، اور صحابہ خاموشی اور سکون سے اس طرح بیٹھے سنتے رہتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر کوئی پرندہ ہے اور ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ بولے یا ہلے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ یعنی وہ پرندہ جو سر پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تجھے کوئی شخص میٹھی میٹھی بات یا کڑوی کہے تو ہونٹ پر انگلی رکھے گا، یعنی چپ رہ۔ حیرت وہ پرندہ ہے جو تجھے خاموش کر دیتا ہے، دیگ کا ڈھکنا ڈھک دیتا ہے اور تجھے جوشیلا بنا دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اپنے ہونٹ پر انگلی رکھنا اور دوسرے کو چپ رہنے کا اشارہ ہے۔ جس طرح سر پر کا پرندہ بات کرنے سے روکتا ہے، مقام حیرت بھی روکتا ہے۔ سالک جب اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور دل میں جوش و خروش ہوتا ہے۔ یہاں سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے محمود و ایاز کا ناتمام قصہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ ایاز کوٹری میں جا کر اپنے پرانی چپلوں اور پوستین سے باتیں کرتا تھا، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پرسیدن بادشاہ قاصدن ایاز را کہ چندی غم و شادی بچارق و پوستین کے جمع دست بچا می گوئی تا ایاز را در سخن در آرد او سوال سلطان ازو، یعنی بادشاہ کا ایاز سے قصدن دریافت کرنا کہ رنج اور خوشی کی اس قدر باتیں تو چپل اور پوستین سے جو کہ بے روح ہیں کیوں کرتا ہے، تاکہ ایاز سے بات کہلائے اور بادشاہ کا اس سے دریافت کرنا۔ اے ایاز، چپل سے اس قدر محبتیں آخر کیوں ہیں؟ جیسا کہ بت پر عاشق مجنوں کی طرح اپنی لیلا کے رخ کو تو نے چپل کو دین اور مذہب بنا لیا ہے، دو پرانی چیزوں سے جان کی محبت وابستہ کر دی ہے، دونوں کو حجرے میں لٹکا لیا ہے، تو دو پرانی چیزوں سے کتنی باتیں کرے گا، تو پرانا راز پتھر میں پھونکتا ہے۔ اے ایاز، عربوں کی طرح منزل اور ٹیلوں سے عشق کی وجہ سے تو بات کو لمبا کرتا ہے، تیری چپل کون سے آصف کی منزل ہے، گویا پوستین یوسف علیہ السلام کی قمیص ہے، عیسائی کی طرح جو پادری کے سامنے گنتا ہے 1 سال کے زنا اور کھوٹ اور دھوکے کے جرم۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے محمود نے ایاز سے کہا کہ تو اپنی چپل کا عاشق کیوں ہے؟ جس طرح مجنوں نے لیلا کو اپنا دین و مذہب بنا لیا تھا، تو نے چپل کو بنا لیا ہے۔ اپنی چپل اور پوستین سے اپنی غربت اور بے کسی کے سابق واقعات دہراتا تھا۔ عربی شعراء اپنی اشعار میں محبوبہ کی منزل اور اس کے پڑاؤ کے ٹیلوں کا بہت ذکر کرتے تھے۔ موسم ربیع گزارنے کا امکان کو ربا کہا ہے۔ آصف ابن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، یہاں متعلقاً سردار مراد ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص سے حضرت یعقوب علیہ السلام بینا ہو گئے تھے۔ نصارہ اپنے پیشواؤں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور ان کے معاف کر دینے کو خدا کا معاف کر دینا سمجھتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ پادری اس کا وہ گناہ بخش دے، اس کے معاف کر دینے کو خدا کا معاف کرنا سمجھتا ہے۔ وہ پادری جرم اور انصاف سے واقف نہیں، لیکن عشق اور اعتقاد بہت بڑا جادو ہے۔ عشق وہم میں سینکڑوں یوسف بنا دیتا ہے، وہ خود ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادوگر ہے۔
وہ عشق اس کی یاد پر ایک صورت پیدا کر دیتا ہے، صورت کی کشش تجھے گفتگو پر آمادہ کر دیتی ہے، تو صورت کے سامنے ہزاروں راز بیان کرتا ہے، جس طرح دوست کے سامنے بیان کرتا ہے۔ نہ وہاں کوئی تصویر ہے نہ بت، اس عشق سے سینکڑوں سوال و جواب پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ غمگین ماں نئے مرے ہوئے بچے کی قبر کے سامنے کوشش اور محنت سے راز کہتی ہے۔ وہ بے روح اس کو زندہ نظر آتا ہے، وہ اس مٹی کو زندہ اور قائم سمجھتی ہے۔ اس جادوگر عشق پر غور کر لے، اس کے نزدیک قبر کی مٹی کا ہر ذرہ شور کے وقت کان رکھتا ہے، ہوش رکھتا ہے۔ وہ واقعی طور پر اس مٹی کو سننے والا سمجھتی ہے، وہ مٹی کے کان اور آنکھ سمجھتی ہے۔ وہ نئی قبر کی مٹی پر اس طرح لمحہ بلمحہ اشک آلود چہرہ مستعدی سے رکھتی ہے کہ زندگی کے وقت اس طرح کبھی بھی جان جیسے بیٹے پر چہرہ نہیں رکھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نصرانی عالم سے نہ گناہ کا تعلق نہ معاف کرنے کا، لیکن نصرانی کا عشق اور اعتقاد یہ سب کچھ اس سے کراتا ہے۔ قوت واہمہ کے ذریعے معشوق میں حضرت یوسف علیہ السلام سے 100 گنا حسن دکھا دیتا ہے۔ عشق معشوق کے فرضی تصویر سامنے کر دیتا ہے اور اس سے باتیں کراتا ہے۔ عشق اپنے درد کے سینکڑوں راز اس فرضی تصویر سے اس طرح بیان کرتا ہے جیسا کہ کوئی دوست سے بیان کرے۔ نفس الامر میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ عاشق اس فرضی تصویر سے سینکڑوں سوال و جواب کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ مر جائے تو وہ اس کی قبر سے باتیں کرتی ہے۔ ماں کا عشق اس بچے کو زندہ اور تندرست دکھاتا ہے، یہ بھی عشق کی جادوگری ہے۔ ماں جب بچے کی قبر پر جا کر نالا و شیون کرتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ قبر کا ذرہ ذرہ سن رہا ہے، یہ بھی سمجھتی ہے کہ قبر کی مٹی کی آنکھ اور کان بھی ہیں، اور قبر سے اس طرح چمٹتی ہے کہ بچے سے زندگی میں بھی کبھی نہ چمٹی ہوگی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب سوگ کے چند روز گزر جائیں اس کی محبت کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، مردے سے عشق پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ زندہ جان بڑھانے والے سے عشق کر، اس کے بعد خود اس کو اس قبر سے نیند آنے لگتی ہے، اس میں بے روح سے بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ عشق اپنا منتر لے گیا اور چل دیا۔ جب آگ تیزی سے چلی گئی، راکھ رہ گئی۔ جوان جو کچھ آئینے میں دیکھتا ہے، پیر اینٹ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ عشق تیرا پیر ہے نہ سفید داڑھی، جو لاکھوں مایوسیوں کا دستگیر ہے۔ عشق جدائی میں تصویریں بناتا ہے، یہاں تک کہ ملاقات کے وقت تصویر رونما ہوتی ہے کہ ہوش اور مست کا اصل اصول میں ہوں۔ صورتوں پر ہمارے ہی حسن کا عکس تھا، اب میں نے پردے اٹھا دیے ہیں، میں نے حسن کو بے واسطہ جلوہ گر کر دیا ہے، کیونکہ تو نے مجھے عکس کے ساتھ بہت پایا ہے۔ اب تو نے میری ذات کو مجرد کرنے کی قوت حاصل کر لی ہے۔ جب اس جانب سے میرا جذبہ روانہ ہوا، وہ کشش کو درمیان میں نہیں دیکھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، چند دن کے اندر وہ جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اس عشق کی کیفیت ہے جو مردے سے ہو۔ خدا کے عشق کی آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ دن بعد یہ حالت ہوتی ہے، وہ ماں اس کی قبر کے پاس آ کر آرام سے سو جاتی ہے۔ وہ اس کی حالت عشق کے جادوگری تھی۔ عشق ختم ہوا تو آگ ختم ہو کر راکھ رہ گئی۔
جوان سے مراد وہ شخص ہے جو حقائق تک نہ پہنچا ہو، اور پیر سے مراد وہ شخص ہے جس کو حقائق کا کشف حاصل ہو گیا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ عشق حی و قیوم سے کرو، اب فرماتے ہیں کہ جس کو یہ عشق حاصل ہو جاتا ہے اس کو کشفی علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کے کشف کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لوہے سے آئینہ بننے کے بعد عوام کو جو کچھ اس میں نظر آتا ہے اس کو لوہے کی اینٹ میں ہی نظر آ جاتا ہے۔ پیر سے مراد عشق ہے، سفید داڑھی والا مراد نہیں ہے۔ یہ عشق کی کار فرمائیاں ہیں کہ وہ فراق کی حالت میں معشوق کی صورتیں دکھاتا ہے، پھر ملاقات کے وقت صاحب تصویر سامنے آتا ہے۔ ابتداً سالک صورتوں سے مدد سے دوچار ہوتا ہے، پھر ذات کا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ جب ذات کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں سب کی اصل ہوں اور صورتوں پر میرا عکس پڑ گیا تھا، اب میں نے پردے اٹھا دیے ہیں اور بغیر کسی واسطے کے حسن کا مشاہدہ کرا دیا ہے۔ عکوس میں مشاہدے کے بعد جب درجہ فنا میں یہ طاقت ہو جاتی ہے کہ وہ مجرد ذات کا مشاہدہ کر سکے، حدیث شریف میں ہے الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ صحیح مسلم کی پہلی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ احسان یہ ہے کہ تو عبادت اس طریقے پر کر کہ گویا تو ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اگر تو باقی نہ رہا بلکہ فانی بن گیا تو اس ذات کو دیکھے گا تو وہ بے شک تجھے دیکھتی ہے۔ پردہ اگر ہے تو تیری ذات کا ہے۔ عبادت کے ابتدائی مراتب بھی جذب و کشش خداوندی سے ہیں، لیکن یہ جذب و کشش اس عابد کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ جرم اور خطا کی معافی چاہتا ہے۔ خدا کی مہربانی سے اس پردے کے بعد جب کسی پتھر سے چشمہ بہہ پڑتا ہے، پتھر چشمے میں چھپ جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی پتھر نہیں کہتا، کیونکہ اس پتھر سے وہ موتی بہہ پڑا ہے۔ ان عکسوں کو پیالے سمجھ اور ان میں حق تعالی جو ڈالتا ہے اس سے وہ سربلندی حاصل کر لیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کے حسنات یعنی نیکیاں مقربین بارگاہ کے اعتبار سے سیئات یعنی گناہ ہیں۔ پہلے چونکہ عبادت میں احسان کا اعلیٰ درجہ نہ تھا، اس لیے مشاہدے کے بعد اس عبادت پر معافی کا خواستگار ہوتا ہے۔ جذب و کشش کے مخفی ہونے کی یہ مثال ہے کہ جس پتھر سے چشمہ جاری ہوتا ہے وہ پتھر پانی میں ڈوب جاتا ہے تو نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اب لوگ اس کو پتھر نہیں کہتے بلکہ پانی کا چشمہ کہتے ہیں۔ عبادت میں ابتدائی صور کے مشاہدے کو، صور یعنی تصویر کے مشاہدے کو بمنزلہ پیالوں کے سمجھو، ان میں حضرت حق تعالی کی جانب سے جذبے کی ریزش ہے۔ مجنوں کی اس گفتگو سے بھی یہی سمجھایا ہے کہ مظاہر ظاہر کے حسن کے اعتبار سے نام اور رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن خویشہ و ندائیں مجنوں را کے حسن لیلا باندازہ ایست چندہ نیست از او نغز تر در شہر ما بسیارست یکے ودود دہ بر تو ارزا کنیم اختیار کن او مارا او خود را وار ہاں او جواب گفتن مجنوں ایشاں را، یعنی رشتہ داروں کا مجنوں سے کہنا کہ لیلا کا معمولی حسن ہے، زیادہ نہیں ہے، ہمارے شہر میں اس سے بہتر بہت ہیں، ہم 1 اور 2 اور 10 تیرے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو ان میں سے پسند کر لے اور ہمیں اور
اور اپنے آپ کو نجات دے، اور ان کا مجنوں کو جواب دینا۔ بے وقوفوں نے نادانی سے مجنوں سے کہا، لیلا کا حسن زیادہ نہیں ہے، معمولی ہے، اس سے زیادہ حسین لاکھوں معشوق ہمارے شہر میں چاند جیسے ہیں، ہزاروں حوروں جیسے اس سے زیادہ ناز و انداز والے موجود ہیں، اور ان سب میں سے ایک حسین یار منتخب کر لے اپنے آپ کو اور ہمیں بھی نجات دے ایسے برے متہم عشق سے۔ اس نے کہا، صورت پیالہ ہے اور حسن شراب ہے، مجھے اس کے پیالے سے خدا شراب پلاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجنوں کی اس گفتگو سے بھی یہی سمجھایا ہے کہ مظاہر ظاہر کے حسن کے اعتبار سے نام اور رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ کچھ بے وقوفوں نے مجنوں کو ملامت کرنی شروع کر دی اور کہا کہ لیلا کا معمولی حسن ہے، تو اس پر اس قدر فریفتہ کیوں ہے؟ دوسرے معشوق ناز و انداز اور حسن میں لیلا سے بہت بڑھے ہوئے ہیں، تو دوسرے شہر اور قبیلے کی لڑکی پر عاشق ہے، جس کی وجہ سے تو اور سارا قبیلہ بدنام ہو رہا ہے۔ مجنوں نے کہا کہ لیلا کی صورت نزدیک پیالہ ہے، لیلا کی صورت تو ایک پیالہ ہے اور اس سے خدا اپنی شراب مجھے پلا رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے پیالے سے تمہیں سرکہ دیا ہے تاکہ اس کا عشق تمہارے کان نہ کھینچے، ایک ہی پیالے سے زہر اور شہد اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ تو پیالہ دیکھتا ہے لیکن وہ شراب غلط آنکھ کو چہرہ نہیں دکھاتی ہے، طبیعت کا ذوق نظر کو روکنے والیوں میں سے ہے، اپنے اہل کے سوا چہرہ نہیں دکھاتا ہے، وہ شراب نظر کو روکنے والیوں میں سے ہے، اور یہ پیالوں کا پردہ خیموں کی طرح ہے، دریا یہ خیمہ ہے، اس میں زندگی ہے، بطخ کی لیکن کووں کی موت ہے، زہر سانپ کی روزی بھی ہے اور ساز و سامان بھی، اس کے غیر کے لیے اس کا زہر درد اور موت ہے، ہر نعمت اور محنت کی صورت اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ بس تم تمام چیزوں کے جسم دیکھتے ہو، ان کے اندر روزی ہے اور زہر تم نہیں دیکھتے ہو، ہر جسم پیالے اور کٹورے کی طرح ہے، اس میں روزی بھی ہے اور دل کا جلاوا بھی، پیالہ ظاہر ہے، اس میں خوش عیشی پوشیدہ ہے، اس کا کھانے والا جانتا ہے کہ اس میں سے کیا کھا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت ایک عمدہ جام تھی، باپ اس سے سینکڑوں مست کرنے والی شرابیں پیتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اسی پیالے سے تمہیں سرکہ میسر آ رہا ہے تاکہ تمہیں اس کے عشق کی فضیلت حاصل نہ ہو۔ یہ عجائب قدرت میں سے ہے کہ قدرت ایک ہی پیالے سے کسی کو زہر اور کسی کو شہد پلاتی ہے۔ تم لوگوں کو صرف صورت اور کوزہ نظر آ رہا ہے، چونکہ تمہاری نظریں صحیح نہیں ہیں، تمہیں وہ شراب نظر نہیں آ رہی ہے۔ جنتی حوروں کے بارے میں مذکور ہے، فیہن قاصرات الطرف، اور مذکور ہے حور مقصورات فی الخیام، یعنی وہ حوریں بجز شوہروں کے کسی دوسروں کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھتی ہیں۔ یہی حال عشق کا ہے، وہ اہل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شراب عشق، حوریں خیموں کے اندر رہتی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں۔ اس شراب عشق کے لیے برتن بمنزلہ حوروں کے خیموں کے ہیں۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی چیز کسی شخص کے اعتبار سے مفید ہے، کسی کے اعتبار سے مضر ہے۔ دریا بطخ کے لیے ذریعہ حیات ہے اور کوے کے لیے موت کا سبب ہے۔
سانپ کا زہر سانپ کے لیے زندگی کا اور دوسروں کی موت کا سبب ہے۔ ہر نعمت اور محنت کا صحیح استعمال جنت کا سبب اور غلط استعمال دوزخ کا سبب ہے۔ دنیا کا ہر جسم جس کو تم دیکھتے ہو اس میں روزی اور زہر چھپا ہوا ہے جس کو تم نہیں دیکھ پاتے ہو۔ ہر جسم کو اسی طرح سمجھ لو، ظاہر کھلا ہوا ہے، اس کے باطن میں نعمت ہے جس کا نتیجہ استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت ایک جام تھی، اس میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام مست کرنے والی شراب پیتے تھے اور بھائی زہر کا گھونٹ پیتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر بھائیوں کے لیے اس میں زہریلا پانی تھا جو ان کے اندر کینے کا زہر بڑھا رہا تھا۔ پھر اس میں سے زلیخا کے لیے شکر عشق کے ذریعے دوسری افیون نکالتی تھی، اس کے سوا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے تھی۔ اس حسینہ کے لیے یوسف علیہ السلام میں سے غذا تھی۔ طرح طرح کی شرابیں ہیں اور پیالہ ایک ہے تاکہ تجھے غیب کی شراب میں شک نہ رہے۔ شراب غیب کی ہے اور پیالہ اس جہان کا ہے۔ پیالہ ظاہر ہے، اس میں شراب بہت مخفی ہے، نہ محرموں کی آنکھ سے بہت پوشیدہ ہے، لیکن محرم پر ظاہر اور کھلی ہوئی ہے۔ یا الہی سکرت ابصارنا فاعف عنا اثقلت اوزارنا یا خفیا قد ملات الخافقین قد علوت فوق نور المشرکین انت سر کاشف اسرارنا انت فجر مفجر انہارنا یا خفی الذات محسوس العطاء انت کالماء ونحن كالرحى انت كالريح ونحن كالغبار يختفي الريح وغبراہ جہار۔ یعنی اے میرے خدا، ہماری بینائیاں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کے بوجھ بھاری ہو گئے ہیں۔ اے پوشیدہ، تو نے مشرق و مغرب کو پر کر دیا ہے، تو دونوں مشرقوں کے نور سے بڑھ گیا ہے، تو راز ہے، ہمارے بھیدوں کو کھولنے والا ہے، تو صبح کا سفیدہ ہے، ہماری نہروں کو جاری کرنے والا ہے۔ اے مخفی ذات والے، محسوس عطا والے، تو پانی کی طرح اور ہم پن چکی کی طرح ہیں، تو ہوا کی طرح اور ہم غبار کی طرح ہیں۔ ہوا پوشیدہ رہتی ہے اور ان کا غبار ظاہر ہے۔ تو موسم بہار ہے، ہم سبز اور خوش باغ کی طرح ہیں۔ وہ پوشیدہ اور اس کی عطا کھلی ہوئی ہے۔ تو جان کی طرح ہے، ہم ہاتھ اور پاؤں کی طرح ہیں۔ ہاتھ کا بند ہونا اور کھلنا جان سے ممکن ہوا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر زلیخا کو جو یوسف علیہ السلام سے شراب ملی وہ شراب کے علاوہ تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پی۔ ایک پیالے سے مختلف قسم کی شرابیں حاصل ہوتی ہیں تاکہ غیبی شراب کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ پیالے کی شراب نامحرموں سے پوشیدہ ہے، مست کر دی گئی ہیں۔ سکرت یعنی مست کر دی گئی ہیں، یعنی ہماری نگاہیں صحیح کام نہیں کر رہی ہیں۔ حضرت حق تعالی کی ذات مخفی ہے لیکن کائنات کو محیط ہے۔ جاڑوں کے زمانے کی مشرق اور گرمیوں کے زمانے کی مغرب کو المشرقین کہا ہے۔ اے خدا، تو مخفی اور راز ہے لیکن ہمارے راز تجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ صبح کا سفیدہ، تو صبح کا سفیدہ ہے۔ باغ کی بہار و بقا موسم بہار کی وجہ سے ہے، اسی لیے حدیث میں آیا ہے تفکروا فی الاسر ولا تتفکروا فی ذاتی، تفکروا فی الاسم ولا تفکروا فی ذاتی، یعنی اللہ کی نعمتوں میں غور کیا کرو، اس کی ذات میں غور نہ کیا کرو۔ جس طرح جان اور روح مخفی ہیں لیکن ہاتھ پاؤں کے لیے وہ محرک ہیں، یہی صورت حضرت حق تعالی اور کائنات کی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
تو عقل کی طرح ہے، ہم اس زبان جیسے ہیں، اس زبان کو عقل سے بیان حاصل ہوا ہے۔ تو خوشی کی طرح ہے اور ہم ہنسی ہیں، کیونکہ ہم مبارک خوشی کا نتیجہ ہیں۔ ہماری حرکت ہر وقت خود بڑا گواہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والے ذوالجلال کی گواہ ہے۔ پنچکی کے پتھر کی گردش بے قراری میں نہر کے پانی پر بڑا گواہ بنی۔ اے وہ جو کہ میرے وہم اور بات چیت سے باہر ہے، میرے سر کی مانگ اور مثال دینے پر خاک، تیرے حسین تصور پر بندہ صبر نہیں کر سکتا ہے۔ ہر لمحہ کہتا ہے کہ میری جان تیرا فرش ہو، اس گڈریے کی طرح جو کہہ رہا تھا اے خدا اپنے عاشق گڈریے کے سامنے آ جا، تاکہ میں تیرے کپڑوں میں سے جوئیں پاؤں، تیرے چپل سیدوں، تیرا دامن چوموں۔ محبت اور عشق میں کوئی اس جیسا نہ تھا، لیکن تسبیح اور گفتگو میں کوتاہ تھا۔ اس کے عشق نے آسمان پر خیمہ گاڑ دیا تھا، جان اس گڈریے کا خیمہ کا کتا بن گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق کے سمندر نے جوش مارا، اس کے دل سے ٹکرایا، تیرے کان سے ٹکرایا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، زبان کو عقل گویا بناتی ہے، جس طرح مسکراہٹ خوشی کا نتیجہ ہے، اسی طرح ہم سب حق تعالی کے شانوں کے شیئوں کے مظاہر ہیں۔ ہماری حرکات حضرت حق تعالی کے وجود کی گواہ ہیں۔ پنچکی کے پارٹ کی حرکت نہر کے پانی کے وجود کی گواہ ہے۔ حضرت حق تعالی کی ذات وہم و قیاس سے بالاتر ہے، لہذا اس کی کوئی مثال اس کے مطابق نہیں ہے۔ مثالیں دینے کی مجبوری یہ ہے کہ بندہ محض تصور پر صبر نہیں کرتا ہے، مزید وضاحت چاہتا ہے۔ حق تعالی کے لیے مثالوں کی یہی حقیقت ہے، جس طرح گڈریے نے اس کی ذات کی تعبیر کی تھی۔ اس گڈریے کی تعبیرات اگرچہ غلط تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کا عشق بے مثال تھا۔ اس کے عشق کا مقام عالم بالا تھا، اور جان جیسی معزز چیز اس کے خیمے کا کتا بنی ہوئی تھی۔ عشق کا اثر اس کے دل پر تھا، تیرے صرف کان پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔